سیلف اسٹیم ان فیکٹ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں. کمفرٹیبل اپنے ساتھ ہو جانا کہ یہ پرابلم میرے ساتھ ہے بٹ میں اس کو اوور کم ضرور کر لوں گا. سب سے پہلی پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنی لائف لیو ان دا مومنٹ میں لے کر آئیں. پھر ریسپانسبلٹی ٹیکنگ, پھر سیلف ایکسیپٹنس, دا موسٹ امپورٹنٹ, اینڈ ہمیں انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی لائف لے کر چلیں. رسپانس انہیبیشن ہے, اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا سیلف اسٹیم, آپ کو پتا ہوگا ایبلٹی ٹو تھنک بیفور یو ایکٹ کیا ہے, فلیکسیبلٹی ہے یعنی چینج کو اڈیپٹ کرنا, گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس جو ہے, جب آپ ایک گول بناتے ہیں پرسسٹنٹلی اس کو فالو کر کے اچیو کرتے ہیں. آرگنائزیشن ہماری سیلف اسٹیم کو بہت بہتر بنا دی. ٹاسک انیشیشن کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے اتنا ہی اس کا کانفیڈنس بہتر ہو. میٹا کاگنیشن جو کہ انٹیگریٹی, جو کہ اسرشن, جو کہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ, جو کہ کانشیس لیونگ, یعنی جو جتنی بھی چیزیں ہم نے پریکٹس کرنے کے لیے سجیسٹ کی ہیں یہ ساری انکلوڈ ہوتی ہیں میٹا کاگنیشن میں. ایون اسٹریس ٹالرنس, اسی طرح سے انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا جو ہمارا جو یعنی ورکنگ میموری کا ہے, یہ ہماری پاسٹ ایکسپیرینسز کو ریکال کرنا, اپنی یادداشت سے فائدہ اٹھا لینا. ڈیفینیٹلی اب کسی کی میموری ویک ہے تو اس کی سیلف اسٹیم تو کافی لو ہو جائے گی کہ میں کچھ ریکال نہیں کر پا رہا. ہاں, سیلف اسٹیم ہے کیا؟ سیلف اسٹیم ان فیکٹ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں. اوور آل ایز اے پرسن ہم اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, یہ سیلف اسٹیم کہلاتے ہیں. سیلف اسٹیم میں ہی سیلف ریسپیکٹ بھی آ جاتی ہے. آپ کا اپنے بارے میں بلیو کیا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں, اوور آل پرسنالٹی یو ہیو. ایگزیکٹو اسکلز سیلف اسٹیم کو بہت ہی اچھا سپورٹ کرتی ہیں. یعنی اگر ہم اپنی ایگزیکٹو اسکلز پر کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہیں, تو اس کا الٹیمیٹ اثر ہمارے سیلف اسٹیم پر, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے کانفیڈنس کی بات کی تھی, تو ایگزیکٹو اسکلز پر کام کرنے سے ہمارا کانفیڈنس بہت بہتر ہوتا ہے. اینڈ اسی طرح سے جب ہم اپنی ایگزیکٹو اسکلز کو پالش کرتے ہیں اور ویکنیسز پہ کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں بہت بہترین بنا رہے ہیں. جو فیڈ بیک ہم بچوں کو دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. حالانکہ پیرنٹس شاید نہیں بھی سوچ رہے ہوتے, اور نیم کالنگ بھی آپ دیکھیں عام ہوتی ہے بچوں کی, یہ بہت نالائق ہے, یہ بہت شاندار ہے, یہ بہت پتلا ہے, پیار سے کہہ دیتی ہے یہ میرا نکما بچہ. نکما بچہ. سیلف اسٹیم کے فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے بنتی ہے ہماری, تو اس میں ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں لائف کے, مطلب جینز بھی رول پلے کرتی ہے, لیکن سیلف اسٹیم کے میک اپ میں زیادہ تر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں, ایون آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں, وہ آپ کا سیلف امیج, سیلف اسٹیم میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سب کچھ سٹینڈرڈز رکھتے ہیں نا, ہم سب کے کچھ انر سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اینڈ جب ہم ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ کام کرتے ہیں تو پھر یہ سیلف اسٹیم یا یہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں ہے نا, یہ ذرا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہمارا اپنے بارے میں امیج ہے نا, انفارچونیٹلی وہ کوئی ایسا ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی وہ کوئی ہیومن بینگز والا پرسیپشن ہمارے بارے میں نہیں ہوتا. یہ ساری سروائیول اسکل ہے. اس میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ قصور فلاں کے فلاں کا, نہیں, یہ ہم سروائیول کے لیے سیکھتے ہیں. سم ٹائم جھوٹ بولنا بھی, سم ٹائم ڈینائی کرنا بھی ریالٹی سے, سم ٹائم شیم کو بہت زیادہ کوئی ساتھ پردوں میں رکھ دیتے ہیں, امبریس نہیں کرتے ایسی چیزوں کو, ایسی غلطیوں کو جو ہم نے کی. سو اون کرنے کا ایٹیٹیوڈ, یعنی ہم اپنے بارے میں ان فیکٹ ٹیکنیکلی ایسا پوائنٹ آف ویو رکھ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. اینڈ انکانشیسلی جب ہم ایسا گمان اپنے آپ سے کرتے ہیں, اور چونکہ ہم انسان ہیں غلطی تو ہم سے ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک بہت جھٹکا ہوتا ہے ہماری انر سیلف کے لیے. سیلف اسٹیم لو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بلیو ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر, ورتھ لیسنس کی فیلنگز جو ہے وہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئی ایم نو بڈی. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم. انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ. اب وہ جو پوائنٹ آف ویو شروع میں ہم ڈیفینیشن میں بات کر رہے تھے کہ ایک پوائنٹ آف ویو جو آپ اپنے بارے میں رکھتے ہیں وہ سیلف اسٹیم ہوتا ہے. سو اگر وہ لو ہے کہ آئی ایم ناٹ ورتھ فل, میں کچھ کر نہیں سکتا, نہ میں کچھ کر رہا ہوں پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی اور پاسٹ میں بھی اپنے بارے میں. بالکل, پاسٹ میں بھی میں نے کچھ حاصل نہیں کیا زندگی میں, بیکار انسان ہوں, میں نے کیوں کیا ایسا, میں کاش ایسا نہ کرتا, اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ لو سیلف. انفلیٹڈ سیلف اسٹیم یہ کہ جو بھی آپ اپنا بلیوز یا جو بھی
क्वालिटीज रखते हैं उसको जरा एग्जिजरेटेड फॉर्म में, इनफैक्ट सुपीरियर समझना खुद को सुपीरियर समझना. एंड अनफॉर्चुनेटली जो ड्रग्स से सेल्फ स्टीम में कुछ लोग समझते हैं कि ड्रग्स करके हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि किसी हद तक ठीक भी होता है कि जब कोई ड्रग्स यूज करता है तो डेफिनेटली उसके फायदे ही उठा रहा होता है. वो ट्रू सेल्फ स्टीम नहीं होती है. यानी आपको ऐसी एड से जो कि ट्रांजिएंट सा उसका इफेक्ट होगा कि जब वो केमिकल आप लेते हैं तो यू आर कॉन्फिडेंट, एंड जैसे ही वो एड जाती है आपकी लाइफ में तो आप एकदम से फिर अनहेल्दी सेल्फ स्टीम. तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं. वन इज योर लो सेल्फ स्टीम जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने बारे में बहुत ज्यादा ही होता है, आई एम नोबडी वाला. एंड सेकेंड इज इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम कि जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी नहीं रखती और मैं उसको पोजेस कर लूं और मैं समझूं कि यस आई एम कॉन्फिडेंट इन इट. मैं तो हर फन मोला हूँ, मैं सारे ही काम कर लेता हूँ और कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं. अब ये मेरे ख्याल से एक सुपीरियर समझने वाली बात है खुद को. ये हाई सेल्फ स्टीम, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम में ग्रेंडियोसिटी जिसको कहते हैं कि आप रियलिस्टिक पिक्चर ना अपनी बना. हेल्दी सेल्फ स्टीम द राइट कॉन्सेप्ट. सब कैसे पता चलेगा? अब लो एक एक्सट्रीम है और ग्रेंडियोसिटी इन्फ्लेटेड दूसरा एक्सट्रीम है, दोनों ही अनहेल्दी हैं. हमने कहीं बीच में रहना है. हाँ. अब वो पता कैसे चलेगा कि हेल्दी है? देखिए जो हेल्दी सेल्फ स्टीम के लोग होते हैं उनका डिफेंस कम ऑन होता है. दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर सेल्फ. वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी क्वालिटीज को भी, अपने गुड या स्ट्रेंथ्स को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. ये नहीं हम कह रहे होते कि वो वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके कह रहे होते हैं कि नाउ दिस इज इट. उसके ऊपर काम भी करते हैं, लेकिन उनको हेजिटेशन नहीं होती, उनको शेम फील नहीं होती. अगर उनका कोई बैड क्वालिटी है तो वो ओन करते हैं. कंफर्टेबल अपने साथ हो जाना कि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं गलती नहीं कर सकता, अपनी गलतियों को ओन भी करते हैं जिनका सेल्फ स्टीम हेल्दी होता है. एंड उनको कॉन्फिडेंस इनफैक्ट होता है. यानी जिन लोगों का सेल्फ स्टीम हेल्दी होता है वो एक्सेप्ट तो करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन दे हैव काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि वो उनको ये यकीन दिलाता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है बट मैं इसको ओवरकम जरूर कर लूंगा. जो लोग हेल्दी सेल्फ स्टीम रखते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल. वो सेल्फ एक्सेप्टेंस उनकी लाइफ में होती है, वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं, वो कॉन्शियसली अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं. यानी वो इस तरह से लाइफ गुजारते हैं कि हर कोई इतने ज्यादा डिमांडिंग और जजमेंटल नहीं होते. वो कॉन्शियसली अपनी लाइफ को, उनकी लाइफ का कोई ना कोई मकसद जरूर होता होगा जो सेल्फ स्टीम जिनका हेल्दी होता है. फिर सेल्फ स्टीम इंटेग्रिटी, द बेसिक आप समझ लें कि मेजरिंग जो है वो ये है कि आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ लाइफ गुजारते हैं. जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर मेरे वीक पॉइंट्स हैं तो ये भी मेरे हैं और अगर मेरे बैड पॉइंट्स हैं तो ये भी मेरे हैं. अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है जो हम दूसरों के बारे में बनाते हैं कि जी अगला बंदा झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, वो जो स्टैंडर्ड हम लोगों के बारे में बनाते हैं एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड पे अगर हम अपने आप को व्यू करना शुरू कर दें तो ये हेल्दी सेल्फ स्टीम का डबल स्टैंडर्ड ना हो. एंड जो लोग हेल्दी सेल्फ स्टीम के साथ होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ना कह सकते हैं. उनको आता है कि अपने आप को रोकना कैसे है. देखिए हम एग्जेक्टिव स्किल्स की बार बार बात करते हैं तो एग्जेक्टिव स्किल्स का ओवरऑल आप समझ लें कि एक पर्पस ही आपकी लाइफ में आपका अपने साथ कंफर्टेबल बनाना है. कौन से स्टेप हमें करने हैं? सो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कोई चाहता है, जो कि ये फैसला कर चुका है कि उसने आज से अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ स्टीम पर काम करना है, अपने बारे में जो वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उसको बेहतर करना है और एनालिसिस करने है कि वो रखता क्या है. पहले तो ये भी देखे ना कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू अपने बारे में रखे इज इट हेल्दी और नॉट. उसको आइडेंटिफाई करके जब कोई ये फैसला कर ले कि नहीं मुझे अपनी सेल्फ स्टीम को बेहतर बनाना है, उसके लिए फैसला करना काफी नहीं होगा सप्तान साहब, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है. सबसे पहली प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी लाइफ लिव इन द मोमेंट में लेकर आए, प्रेजेंट पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस को. आप सुबह उठते हैं, आप अपने रिचुअल्स करते हैं, आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते को माइंडफुली करने से बहुत बंदा एंजॉय करना शुरू. माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसका आपका फोकस वहीं पे हो, आपका ध्यान वहीं पे हो. हम लोग प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, नाश्ता रहे होते हैं और जहन में हमारे कुछ और ही चल रहा होता है. हम देख टीवी रहे होते हैं, पीछे बैकग्राउंड में परेशानियां चल रही हैं. हम जॉब पे हैं तो कुछ पर्सनल लाइफ इश्यूज या
ہم پری آکوپیشن سے نکل. اور اگر یہ ہم کوئی پرپز بنا لیں کہ ہمیں اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے, تو اس سے بڑا کوئی خوبصورت پرپز نہیں ہوگا کہ میری جو مجھ سے بلونگ کرنے والی جو بھی چیزیں, جو بھی لوگ ہیں, مجھے اس پہ کام کرنا ہے. سو اپنی لائف کا کوئی پرپز ضرور بنائیں, گولز بنائیں, اس کی پریکٹس کریں, پھر کوئی گولز بنائیں. پھر ریسپانسبلٹی ٹیکنگ, ہمیں ذمہ دار ہونا پڑے گا اف وی وانٹ ٹو امپروو آور سیلف اسٹیم. جو بھی فیصلے ہم زندگی میں لیتے ہیں, جو بھی ہمیں کام کرتے ہیں, تو اس کی ریسپانسبلٹی ہمیں لینی پڑے گی. پھر سیلف ایکسیپٹنس, دا موسٹ امپورٹنٹ. اف آئی ہیو اے پرابلم, اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو مجھے سیلف ایکسیپٹنس کو ایکسپیرینس کرنا, جیسے ہیں خود کو ویسے تسلیم کر لیں. وی ہیو سرٹن لمیٹیشنز, سو ہمارے پاس جو ڈیفیکلٹی ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا فرسٹ اسٹیپ ہوگا, اینڈ دین ہی ہم امپروو کرتے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ مسٹر مائلا آپ کو یا انوائرمنٹ میں کوئی آپ کو کوئی فیڈ بیک نیگیٹو دیتا ہے, تو فوراً جسٹیفائی کرنے کی بجائے مجھے اس کو دیکھنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں. یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں. ہاں, سو سیلف ایکسیپٹنس, جیسے سیلف رسپانسبلٹی کی بات ہم نے کی, پرپزفل لیونگ کی بات کی, کانشیس لیونگ کی بات کی, اسرٹ کرنے کی بات بھی ہم کریں گے کہ کیا ہم اپنے آپ کو نہ کہہ سکتے ہیں. سیلف اسرشن, اس کو میں اسٹڈی کر رہی تھی سفیان صاحب, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ اگر ہم اپنے جنریشن کو نہ کرنا سکھا دیں, اور سب سے پہلے خود کو نہ کرنا, تو بلیو, انہوں نے کہا جی بلیو می, دنیا میں ڈرگس کے ایشوز نہ ہوں, اس کافی سارے ایشوز نہ ہوں. یہ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, تبدیلی ہمارے اندر سے ہی آتی ہے. ایگزیکٹلی. سو جب ہم اپنے آپ کو نہ کر سکتے ہیں, جب مجھے پتا ہے کہ دیر آر سرٹن ویلیوز جو آئی ہیو ٹو پریکٹس ان مائی لائف, تو میں کبھی بھی پہلا مجھے جو سگریٹ آفر ہوگا تو میں نہ کرنے کی کیپیسٹی رکھوں گی, بیکاز میری ویلیوز یہ مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں کہ میں یہ کروں. اسی طرح سے آپ اندازہ, اسی طرح ہمارے اندر سے ارجز آ رہی ہوتی ہیں. رات کو 2 بجے خیال آ رہا ہوتا ہے پیزا کھانا ہے, 12 بجے خیال آ رہا ہوتا ہے مووی دیکھنی ہے, 12 بجے مووی سٹارٹ کریں گے, 3 گھنٹے کی مووی ہے, 3 بج جائیں گے, سلیپ کمپرومائز ہوگی, تو ہم خود کو ان امپلسز کو نہ کر سکیں. بالکل. اور یہ اتنی یونیک سا کوئی سٹیپ ہوگا, یونیک سی پریکٹس ہوگی اگر ہم سب اپنی لائف میں لے آئیں گے کہ ہم اپنے آپ کو نہ کہہ سکیں, چونکہ ہم سب سے اوپر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. سو جب اس کو ہم نہ کرنے کی کیپیسٹی اور کانفیڈنس رکھتے ہیں, تو اس سے بہت پھر آپ کا سیلف اسٹیم امپروو ہوتا ہے. سو پریکٹس کرنا, اسرٹ کرنے کی اپنے آپ کو, نہ کہنے کی اپنے آپ کو, اوتھینٹک سیلف سے کنیکٹ ہونے کی. ٹھیک ہے جی. پھر اوتھینٹک سیلف کی ہم نے بات کی, تو انٹیگریٹی, آنیسٹی کے ساتھ اپنی لائف کو لے کر چلنا. دیکھیں 30 فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ دنیا میں بڑے لوگوں کیسے بنتے ہیں, تو اس میں پہلے نمبر پر آنیسٹی ہے, ود یور سیلف اینڈ ادرس. سو انٹیگریٹی کے ساتھ لائف کو لے کر چلنا, اپنی اوتھینٹک سیلف کو, جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی, نرچر کرنا. تو یہ کوئی سٹیپس ہے جو ہم آج کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں ایکسیپٹنس دینی ہے, ہمیں اسرشن کرنی ہے اپنے ساتھ, ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے, ہمیں مائنڈفل لیونگ میں آنا ہے, ہمیں کوئی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ڈیزائن کرنا ہے, اینڈ ہمیں انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی لائف لے کر چلنی ہے. یہ کوئی اصول ہیں جو ہم زندگی میں بناتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ہماری سیلف اسٹیم بہت بہتر ہونا شروع ہو. تو یہ 6 فیکٹرز ہیں جن پہ سب لوگ کام کریں تو ان کی سیلف اسٹیم ہیلدی ہو سکتی ہے. مس ایگزیکٹو اسکلز کو اب ہم نے ریلیٹ کرنا ہے. کون سے ایگزیکٹو اسکلز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ان 6 فیکٹرز کو امپروو کرنے میں, سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے میں؟ دیکھیں اوور آل, یعنی اس میں جیسے ہم لاسٹ ٹائم کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے سر, اسی طرح سے سیلف اسٹیم, بیکاز اٹس ریلیٹڈ ٹو آور پرسنالٹی نا, اوور آل پرسنالٹی, انر سیلف کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹو اسکلز تو ہماری اوور آل پرسنالٹی کو نرش کرتی ہے نا, ہماری اوور آل پرسنالٹی کو گروم کرتی ہیں. یعنی ایک چیز ہم رکھ رہے ہیں, کتنی یونیک بات ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے ایسی چیزوں کی, لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریزنز ہم اس کو پالش ہی نہیں کر پا رہے ہیں. سو ایگزیکٹو اسکلز تو مینڈیٹری ہے نا, اگر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سیلف اسٹیم, ہر ایگزیکٹو اسکل, جتنی یہ جو 6 ہم نے اسٹیپس بتائے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کی پریکٹس کرنے سے آپ کا سیلف اسٹیم بہتر ہوگا. سو یہ جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں, یہ 6 چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کا رسپانس انہیبیشن ہے, اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا سیلف اسٹیم, آپ کو پتا ہوگا ایبلٹی ٹو تھنک بیفور یو ایکٹ کیا ہے. آپ ایموشنل کنٹرول کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے فیلنگز مجھے کہیں نہ کہیں پر
ویک تو نہیں بنا دیتی ہیں, میں ایسی چیز کو ویلکم تو نہیں کر دیتا ہوں جو کہ میرے لیے آگے انر سیلف کے لیے پرابلم ہو جائے. یہ فلیکسیبلٹی ہے, یعنی چینج کو اڈیپٹ کرنا ہمیشہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ہیلدی رکھتا ہے, ریجڈ اور ایگوئسٹک نہیں بناتا آپ کو. اسی طرح سے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس جو ہے, جب آپ ایک گول بناتے ہیں اینڈ پرسسٹنٹلی اس کو فالو کر کے اچیو کرتے ہیں تو سینس آف رسپانسبلٹی بہت امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ پرائورٹائزیشن اسی ڈائمینشن میں ہیلپ کرے گا. ایگزیکٹلی, پلاننگ اینڈ لائف کی پرپز ہے وہ ہونا. ہاں, لائف کا پرپز جو ہے وہ پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن دیتی ہے. آرگنائزیشن ہماری سیلف اسٹیم کو بہت بہتر بناتی ہے. دیکھیں, اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی آؤٹر اور انر کو آرگنائز کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ جب وہ آرگنائز ہوتا ہے تو آپ کا انزائٹیز مینج ہوتی ہیں, آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے, آپ کے ریئل پوٹینشیلز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں, آپ کی مینٹل انرجیز ایگزرٹ نہیں ہوتی فضول چیزوں پہ. اینڈ جب وہ رائٹ وے میں چینلائز ہوتی ہے تو پھر ہم گروم کرتے ہیں, پھر ہمارا ایکسلنس کی طرف سفر جو ہے وہ جانا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آرگنائزیشن, ٹائم مینجمنٹ, ٹاسک انیشیشن کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے. اب ایک بندہ پروکراسٹینیٹ نہیں کرتا اور ٹائملی اپنی چیزوں کو کرتا ہے اور وہ اس کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے ڈیلے کرنے کے لیے, تو اتنا ہی اس کا کانفیڈنس بہتر ہوگا, اتنا ہی اس کا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں ہیلدی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات میٹا کوگنیشن, جو کہ انٹیگریٹی, جو کہ اسرشن, جو کہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ, جو کہ کانشیس لیونگ, یعنی جو جتنی بھی چیزیں ہم نے پریکٹس کرنے کے لیے سجیسٹ کی ہیں یہ ساری انکلوڈ ہوتی ہیں میٹا کوگنیشن میں. یعنی اگر آپ کے پاس ایک اتنا خوبصورت اسکل ہے کہ آپ اپنے بارے میں صحیح انالیسس کر سکیں تو isn't it a great thing؟ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں, تبھی تو ہم کام کر سکیں گے. تو خود کو اسیس کر لینا یہ میٹا کوگنیشن ہے اور یہ ہمیں ہر ڈائمینشن میں ہیلپ کرتی ہے. ایون اسٹریس ٹالرنس, یعنی اسٹریس ٹالرنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے یہ بہت ہی بہترین وے میں آپ کی سیلف اسٹیم کو ہیلپ کرتا ہے. انڈر اسٹریس اپنے اعصاب مضبوط رکھنا, گھبرانا جانا اور ریزیلینٹ بننا. باؤنس بیک. ریزیلینٹ لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے. سو اسٹریس ٹالرنس اگر ہم اپنا امپروو کرتے ہیں اور ہم اپنی اس ایگزیکٹو اسکل پر کام کرتے ہیں تو آپ کا سیلف اسٹیم آٹومیٹیکلی بہت بہتر ہو. اسی طرح سے انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا جو ہمارا جو یعنی ورکنگ میموری کا ہے, یہ ہماری پاسٹ ایکسپیرینسز کو ریکال کرنا, اپنی یادداشت سے فائدہ اٹھا لینا. ڈیفینیٹلی اب کسی کی میموری ویک ہے تو اس کی سیلف اسٹیم تو کافی لو ہو جائے گی کہ میں کچھ ریکال نہیں کر پا رہا. ہاں, اگر ہم اپنے ایکسپیرینسز سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے, اچھا فلاں ٹائم پر ایسا میرے ساتھ ہوا تھا اور میں نے جو ہے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. سو انفارمیشن کا ہولڈ کرنا, اپنے ایکسپیرینسز کو یاد رکھنا اینڈ اس سے ہیلپ لے کر اپنے آپ کو امپروو کرنا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ورکنگ میموری کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تھینک یو سو مچ مس. ہمارے شو کا وقت اینڈ ہوا جاتا ہے, ویور سے اجازت مانگتے ہیں. آج ہم نے بات کیجیے سیلف اسٹیم پہ. سیلف اسٹیم لو کیسے ہوتی ہے, ہائی سیلف اسٹیم, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کے کیا نقصانات ہیں اور ہیلدی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے. 6 آسان فیکٹرز آپ کو بتائے گئے جس سے آپ اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں, اور 12 ایگزیکٹو اسکلز جو ان 6 فیکٹرز کو امپروو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے اور اوور آل آپ کی لائف کو بہتر بنائیں گے. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایگزیکٹو اسکل کے ہی ریفرنس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور مس شمائلہ کو. اللہ حافظ.